السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایس ڈی ایم ایکسپرٹس، ہوپس یو آل ویل. سو ویورز، آج تو میں نے کوئی ایک خاص ٹاپک لے کے آئی ہوں، وہ ہے خوش اخلاقی کا، کہ خوش اخلاقی ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے. اگر ہم اس کی ویلیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم کسی خوش اخلاقی انسان سے ملتے ہیں تو ہمارا وہ دن پہ کتنا اثر پڑتا ہے. اور اگر ہم کوئی بد مزاج انسان سے ملتے ہیں، یا جو اس طرح کا انسان ہے جو تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوڈ، روڈنیس اور اپنے ایگو کو ہر بات میں شو کرتا ہے، اس سے مل کے آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ جب آپ یہ دونوں چیزوں میں فرق دیکھتے ہیں، یہ فرق محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ان کن میں سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں یہ کون سی چیز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ حد تک خوش اخلاقی ہوتی ہے اور کچھ حد تک انسان کا روڈنیس، ایگو، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے انسان کے، اپنے کوئی ڈپریشن ہوتی ہے، اپنا کوئی ٹینشن ہوتا ہے، یا اپنا کچھ اس طرح کا اپ ڈاؤنس ہوتے ہیں کہ نہیں وہ خوش اخلاقی سے سم ٹائم مل پاتا. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے زیادہ تر ٹائم ہمارا کیسے گزرتا ہے، ہم کس طرح دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں. سب یہ ڈیل وقتی طور پر کرتے ہیں کہ اس طرح ہر کسی کو ہم اس طرح ملتے ہیں کہ کوئی ہمارا بہت اپنا ہے، ہمارے کس طرح کے ملنے میں اپنائیت ہے اور کس طرح کے ملنے میں بیزاری ہے. جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اگلے کو بھی محسوس ہوتی ہے کیا ہے بھئی یہ بندہ ہم سے کتنا خوش ہے، کتنا خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، ہماری گفتگو میں وہ کتنا خود کو محسوس کر رہا ہے، کتنا ہماری گفتگو میں دلچسپی لے رہا ہے، کتنا ہمیں رسپانس دے رہا ہے، اچھا رسپانس دے رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار بات ختم کرو، آگے نکلو. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، انسان کی پرسنالٹی کا جج کرتا ہے. زیادہ تر تو ہمیں یہی ہے کہ دوسروں کی پرسنالٹی کو جج کرنے کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن جن سے ہم ملتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے آفس کے کولیگس وغیرہ ہو گئے، یا جس طرح کے ہمارے اسکول کالجز کے فرینڈس وغیرہ ہو گئے، ہماری فیملی کے ہو گئے، یا کوئی شاذ و ناز و کبھی کبھی مل گیا، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہماری عادات کو جانتے ہیں. بعض سے تو ہم بہت خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، ساتھ ہی پیٹ پلٹتے ہی ہم اپنا ایٹیٹیوڈ پلٹ لیتے ہیں. کچھ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے سے ملنا چاہتے ہیں، پر اگلا ہم سے وہ رسپانس نہ دینے کی وجہ سے پھر ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا وہ مل رہا ہے ہم بھی وہ اتنا ہی کرتے ہیں، اتنا ہی ہم بھی ان سے اتنے ہی طریقے سے ملتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں فرق ڈالتی ہے. بٹ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنا ایک انداز رکھنا چاہیے. وہ انداز ہمیشہ پازیٹیو کا ہونا چاہیے، خوش اخلاقی کا ہونا چاہیے، کہ کوئی آپ سے اگلی دفعہ ملنے کی چاہ رکھے، طلب رکھے، کیا ہے بھی سے جب ملو خوش اخلاقی سے ملتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. تھوڑا ٹائم ملے، زیادہ ٹائم ملے، بہت اپنائیت ہوتی ہے. تو یہ ہر کسی کے ساتھ آپ کو نہیں ہوتی، ہر کوئی میں اپنائیت محسوس نہیں کروا سکتا. لیکن ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو صرف اسی ٹائم آپ کی ملے اپنائیت، تو اس کے بعد وہ آپ سے بہت آوازاری کا اظہار کرے، بیزاری کا. اگلی دفعہ ملے تو وہ پہچاننے میں بھی بس ٹھیک ہے، ہاں جی اوکے، اتنا فرق تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی پرسنالٹی میں. کیونکہ اسلام میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ آپ کو خوش اخلاقی پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اس پہ بہت احکامات ہیں، اس پہ بہت زیادہ انعامات ہیں. لیکن اگر ہم اب دیکھیں، جیسے کہ پوری ہیومینٹی میں بھی انسانیت بھی ہمیں خوش اخلاقی کا درس دیتی ہے. اور اب تو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم خوش اخلاق رہتے ہیں، ہم لوگ پازیٹیوٹی میں رہتے ہیں، تو اس کا ہمارے مائنڈ پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور مائنڈ سے پھر وہ پوری باڈی پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں ایک اتنا خوش اخلاقی کا. تو یہ ریسرچ کے بعد تک اس پہ اتنی پبلش بکس ہو چکی ہیں کہ وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹا سا ورڈ ہے خوش اخلاقیت کا، اچھے سے رہنے کا، اچھے سے ملنے کا. اگر آپ خود خوش ہوں گے، ایک عادت بنتی جائے گی، آپ کی اپنی زندگی خوش ہوگی. جب آپ کی اپنی زندگی خوش ہوگی، آپ کے سراؤنڈنگ والے بھی آپ سے خوش ہوں گے. بٹ یہ نہیں کہ کوئی خوش ہے، آپ نے اس کو خوشی کو خراب کیسے کرنا ہے، یا اگر آپ کا موڈ صحیح نہیں تو اپنے باقیوں کی خوشی کیسے خراب کرنی، یہ کام نہیں. کیونکہ جب ہم خوش رہیں گے تو ہم اپنے کام پہ فوکس دیں گے. بینگ اے اسٹوڈنٹ، ہم اچھے سے پڑھیں گے، اپنے پڑھائی میں توجہ دیں گے، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں پک کریں گے. بینگ ہم لوگ اگر کولیگس ہیں، جاب کرتے ہیں، خود خوش ہوں گے، دوسروں کے کام سے بھی خوش ہوں گے، ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے، اور خود کو اپ لیول پہ لے کے جائیں گے. اپ گریڈ کرنے کے لیے نا، یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ڈی گریڈ کریں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے جو فیملی ہے اس میں آپ ہاؤس وائف ہے، آپ میرڈ ہیں، یا آپ اپنی فیملی کے بہت پلر جیسے ہوتے ہیں ویسے ہیں، تو آپ کا اس میں کیا رول ہے.
جب آپ کو بہت ساری بات حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں نا زندگی گزارنے کے لیے نا اکیلے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نا بیساکھی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. سب کو ایک دوسرے کے ساتھ سہاروں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں. دوسروں کے لیے انڈائریکٹ وے میں یا رائٹ وے میں کسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا پازیٹیو رول پلے کریں، ہم اچھے سے رہیں تاکہ دوسرا بھی ہماری پرسنالٹی سے امپریس ہو، آپ خود بھی خوش ہوں. جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں نا تو آپ اس کو ضرور اپنے آپ پہ نا امپلیمنٹ کرتے ہیں، آپ بہت ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں. آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں اپنی کامیابی محسوس ہوتی ہے. کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ کوٹھی بنگلہ بنا لیں، کار لے لیں، یہ بہت زیادہ سکون آپ کو تب بھی ملتا ہے جب آپ بنا کسی فائدے کے بے لوس ہو کے کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ چھوٹا سا بھی عمل کر دیں جس سے آپ کو سکون. اگر آپ کو چھوٹا سا بھی غلط عمل کرنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے یا آپ اللہ کے آگے میں بات کرتے ہیں کہ مجھ سے آیا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، خود سے کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ بہت ہی اچھی بات کی طرف ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت ایٹیٹیوڈ ایگو یہ کسی حد تک لیول تک نا انسانی ہونی چاہیے اور چلتی بھی ہیں، لیکن بہت اگر یہ لیول آپ کا پیک پہ چلا جائے تو پھر آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتے ہیں. سو آپ کو ٹاپک کیسا لگا بتائیے گا، تاکہ اگر آپ کو یہ اور ٹاپک پہ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے وہ بھی کمنٹ میں بتائیے تاکہ ہم اس کو ٹاپک کو لے کے آئیں اور اس پہ بات کریں. باقی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ اور ملیں گے انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا.